صفدر علی خان صاحب نے بڑی معقول بات کہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے، لیکن کیا ایک ایسی جماعت جو ریاست پر حملہ آور ہو چکی ہو، کیا اس کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاست پر حملہ آور ہو چکی ہو اور وہ ریاست دشمن کردار ادا کر چکی ہو، کیا اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ ملک دشمن جماعت ہے، اس نے ریاست پر حملہ کیا ہے، تو پھر تو نہیں ہونی چاہیے. پھر تو وہ کوئی نہ ہمیں قانون اجازت دیتا ہے نہ ہمیں آئین اجازت اچھا، دیتا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سائفر کیس کا اگر فیصلہ ہو جائے تو عمران خان صاحب آؤٹ ہو جائیں گے سیاست سے؟ نہیں، یہ تو آپ لگتے کی بات نہ کریں. میں نے آپ کو کیس چل رہا ہے نا، دیکھیے بات یہ کہ کیس چل رہا ہے ہوگا نا جی، وہ انڈیویجول ہوگا نا. عمران خان نہیں، دیکھیے جماعت تو نہیں ہوگی نہیں، لیکن صفدر علی خان صاحب جو 100 سے زیادہ جو وہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں جن پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، جنہوں نے ریاستی تنصیبات پر حملہ کیا تھا، تو وہ مسلم لیگ کے یا پیپل پارٹی کے بندے تو نہیں تھے نا، وہ تو منظم طریقے سے پی ٹی آئی نے حملہ ان پہ کیا تھا نا. تو ایک طرف سائفر کیس میں اگر پارٹی کا میں پاشا صاحب میں عرض جو کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ نے کیسز بتائے ہیں نا، چاہے وہ سانحہ 9 مئی ہو، چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے باقی کیسز بھی ہوں، جتنے بھی ہیں سارے معاملات، ابھی وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے اجازت اس کی کہ جی کہ وہ بطور ایون کہ وہ لوگ وہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں جو اس سازش میں شریک تھے، جن لوگوں نے وہ کیا تھا، اور ان کو نہ ہی پاکستان کا آئین، نہ ہی پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے عوام اجازت دیں گے اس کو. لیکن بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی تھی کہ کیا بطور جماعت، اگر تو وہ اکراس دا بورڈ ایز جماعت ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو پھر اس جماعت کو بھی پابندی لگ جانی چاہیے. اور وہ اس کے اوپر ایک کیس ہے فارن فنڈنگ کا، جس کے جو ابھی اس کی وہ پارٹی کو جو بین کر سکتا ہے، بالکل وہ کر سکتا ہے. وہ اس میں یہ ایک کیس، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب فیصلہ آئے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں، جو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک تگڑا بندہ فرض کرو تو آپ اس کے ہاتھ باندھ دیں، اور دوسرا اگر کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کو کہیں اس کے ہاتھ میں کوئی بالا شالا پکڑا دیں، وہ کہ چل بھائی جاؤ اس کو مار. یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو ایک جیسے حالات دے دیں، اس میں جس کے مسلز میں زیادہ جان ہوگی وہ دوسرے کو گرا لے گا. معاملہ یہ ایک اور بات ہے. لیکن جو بات ہو رہی ہے اس وقت، جو حالات ہیں اس وقت، جو معاملات ہیں اس وقت، بطور جماعت پی ٹی آئی ہمیں کسی جگہ کوئی منظم نظر نہیں آ رہی، کسی جگہ کوئی پلاننگ میں نظر نہیں آ رہی، کسی جگہ میں ان کی بطور جماعت بات کر رہا ہوں. ہمیں یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس پتہ نہیں کتنے حلقوں میں کوئی کینڈیڈیٹ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اس وقت، جو جتنی توڑ پھوڑ اس کے اندر ہو رہی ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے. ہمیں اس کو اگر ان کیسز کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو صورتحال دوسری بنتی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی کئی پارٹیوں کے ساتھ ایسا ہوا، پارٹیاں بنی ٹوٹی اور نئی پارٹیاں بن جاتی ہیں ان پارٹیوں میں سے. لیکن جب یہ توڑ پھوڑ ہوتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پارٹیاں کہاں پہ کھڑی ہیں. تو اس وقت جیسے ابھی صفدر علی خان صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیے مسلم لیگ نون نو ڈاؤٹ ایک بڑی جماعت ہے، اس وقت منظم بھی ہے، اور ابھی تازہ چاہے وہ ان کے اوپر جس بیگیج کی وہ بات کر رہے تھے اس کا پہلے میں نے بھی ذکر کیا، وہ بیگیج بھی ان کے ساتھ ہو. لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیشن والے ایریاز میں، ان میں وہ پاپولر ہے اس وقت. ٹھیک ہے، کسی حد تک اس کا ان ایریاز میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی وہاں پہ ہوگا. لیکن اگر پی ٹی آئی کے پاس وہاں پہ کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو، کوئی کیمپین چلانا ہی نہ ہو، تو کس کے پاس ووٹ بینک جائے گا؟ وہ کس کے پاس، کون جیتے گا وہاں سے؟ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس سے نکل کے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کا سندھ میں کہاں پہ آپ کو کوئی، مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی اس کا مقابلہ کسی جگہ کر سکے. وہ تو ایسے ہی. پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں کام کیا، وہ وہاں پہ ان کا مقابلہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے نون لیگ کے ساتھ. آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک مخلوط سا سیٹ اپ میں ہمیں نظر آتا ہے.
بہرحال میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے، جو کچھ بھی اس میں ہوگا، جو اس میں اپنے اپنے اب مقابلہ اس میں جو مخلوط جو اتحادی حکومت تھی، بیسیکلی مجھے تو ان کے درمیان آپس میں مقابلہ ہے، اس میں یہ مقابلہ یہ ہے کہ کس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی، اور جتنی بھی جو جماعت سیٹیں لے لے، اور اگلا سیٹ اپ بھی پچھلے سیٹ اپ جیسا ہی ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے ہوگا کہ ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں وہ کنٹینیوٹی رہے، اس کی جو پالیسیاں بنیں، کنٹینیوٹی چاہیے، کیونکہ آج نگران حکومت ہے نا، میں پچھلے ہم نے اتحادی حکومت کی بات کی، اس کے بعد نگران حکومت کی بات کی، جو آج پالیسیز چل رہی ہیں نگران حکومت کی، جو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، جو اسمگلنگ کو روکنے کے لیے، جو ملکی وسائل کی لوٹ مار روکنے کے لیے، جو یہ پالیسیاں آگے اسی صورت میں چل سکتی ہیں جب تمام جماعتیں اکٹھی ہو کے، جس ہم بار بار اس کا ذکر تو بہت سنا ہم نے کہ میثاق معیشت، کہ تمام جماعتیں میثاق معیشت پر اکٹھی ہو جائے۔ یہ معیشت کے لیے، ملک کے لیے ہے نا، اس کو ہمیں جو ہمارے ووٹرز کو، ہمارے عوام کو، ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت ملک کی ضرورت کیا ہے۔ اس اتحاد کو میں یہ دیکھیں، اس کو بڑی نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جناب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتحاد بنا، یہ اتحاد اپنی جو لوٹ مار کے پیسے ہیں ان کو بچانے کے لیے بنا، یہی کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جی کہ آپ کی یہ بات چلے ایک منٹ کے لیے درست بھی مان لیں، تو کیا یہ اتحاد ملک کے لیے ضروری نہیں ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اس اتحاد کی ضرورت ہے کہ ہم اس گڑھے سے نکل سکیں جس میں ہم کسی بھی وجہ سے گر گئے، ہم آئی ایم ایف کے جو غلام بن گئے، ہم یہ لفظ اس کی ایک ایک چیز کو ماننا پڑتا ہے ہمیں۔ ابھی آپ نے دینا تھا جو بجلی بلوں پر ریلیف دینا تھا، اس کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنا پڑی ان کے ساتھ، پھر بھی نہیں وہ مانے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں آپ اتنے مجبور ہو گئے؟ اس سے نکلنے کا کوئی تو راستہ ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب آپ کی تمام پولیٹیکل فورسز جو حکومت میں ہیں اور جو نہیں بھی ہے، جو باہر والی، ان کو بھی ساتھ ملانا ضروری ہے، سارے مل بیٹھ کر ایک ہو جائے